چند ویڈیوز ہماری نگاہوں سے بھی گزری جو کہ دیکھتے لگ رہا ہے کہ فراڈ ہے، دیکھتے ہی لگ رہا ہے کہ بالکل غلط بات، دیکھتے ہی لگ رہا ہے کہ یعنی مجھ جیسا لے مین بھی یعنی جو اے آئی کی ڈیپتھ کو نہ سمجھتا ہو وہ بھی آپ کو بتا دے گا صریحاً جھوٹ ہے. یعنی ڈاکٹر اسرار صاحب کو کس طرح پریزنٹ کیا جائے، کس موجودہ ایک شخصیت کے ساتھ پریزنٹ کیا گیا، پھر ایک اور مرحوم شخصیت کو حکیم سعید صاحب کو پریزنٹ کر دیا گیا، اور کس طرح کی مینیپولیشن اس میں کی گئی. تو ایک لے مین بھی سمجھ سکتا ہے کہ چیز غلط ہے، لیکن یہ بات صرف ڈاکٹر اسرار تک محدود نہیں رہے گی رحمۃ اللہ علیہ، اور صرف اہل دین تک محدود نہیں رہے گی. آپ سیاستدانوں کو لے لیجئے، آپ حکمرانوں کو لے لیجئے، آپ مقتدر طبقات کو لے لیجئے، آپ سیاسی سماجی شخصیات کو لے لیجئے، اور اللہ معاف کرے پھر گھر کا بڑا بھی نہیں بچے گا. جو کچھ چل پڑا ہے اس پورے سینیریو کے اندر ایک اصولی بات ہمارے سامنے رہے کہ بھائی یہ جو ٹیکنالوجی کا استعمال ہے اب اس کا غالب استعمال غلط ہو رہا ہے، اور تو دھوکہ بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، بہتان بھی ہے، اور یہ سب کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ، اور ایک نہیں کئی ملٹیپل گناہ اس کے اندر شامل ہو جائیں گے. چاہیے ڈاکٹر اسرار صاحب کے ساتھ کیا جا رہا ہو رحمۃ اللہ علیہ، کسی کے ساتھ بھی کیا جا رہا ہو، اور بھائی ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے. ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے، اور آبرو سے کھیلنا کیا ہے، یعنی عزت پر ہی حرف آ رہا ہے نا. آج تو کچھ لوگ بڑے اچھے انداز سے ڈاکٹر صاحب کے کچھ اچھے جملے لے کر یا کچھ اچھے جملے لے کر اس کو اے آئی کے ذریعے ان کی زبان سے کہلوا رہے ہیں. وہ لپسنگ سے بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے، اور جو اے آئی کی ڈیپتھ کو جاننے والوں کو تو فوراً پن پوائنٹ کر کے بتا دے گا کتنا اس میں آرٹیفیشلی غلط کام کیا گیا ہے. کل کیا ہوگا، کل غلط جملے، کل جو ہے وہ غلط باتیں، کل جھوٹی باتیں، اور نہ جانے معاذ اللہ کیا کچھ ہوگا. وہ ہم سوچتے ہوئے بھی کانپ جاتے ہیں، اور ہم اکراس دا بورڈ سب کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ڈاکٹر اسرار صاحب کے بارے میں بات کر رہے ہیں رحمۃ اللہ علیہ. تو اس حوالے سے تو بہت زیادہ ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے. اب اگلی بات جو مجھے کہنے دیجئے میں اس بات کی عرض کروں کہ جس کسی کو ڈاکٹر اسرار صاحب کو پروموٹ کرنا ہے، یعنی اپنے کچھ سیاسی مقاصد کے لیے، اگر کوئی بھی کچھ لوگ حکمراں ہیں تو ان کے کچھ لوگ ڈاکٹر اسرار صاحب کو مینیپولیٹ کرتے ہیں، غلط چیزیں ان کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور وہ اپوزیشن کے خلاف استعمال کرتے ہیں. کبھی اپوزیشن والے ہوں گے شاید وہ حکمرانوں کے خلاف استعمال کریں گے، کبھی عوام کو مقتدر طبقات سے کوئی مسئلہ پیش آ جائے گا تو وہ ان کے خلاف استعمال کریں گے. یہ چل پڑا ہے، اور یہ اوروں کے ساتھ بھی ہوگا، اس چیز کو کلیئر کرنا چاہیے. لیکن کیونکہ دنیا ڈاکٹر اسرار صاحب کو سنتی ہے، اردو بولنے سمجھنے والے صرف پاکستان میں نہیں ہیں، وہ بنگلہ دیش میں بھی ہیں، وہ بھارت میں بھی ہیں، اور 1/3 مسلم پاپولیشن کم از کم بڑے آرام سے اردو سمجھتی ہے، اور پھر کتنے لوگ اوورسیز سینکڑوں ملکوں میں آباد ہیں. ان سب کے سامنے ڈاکٹر اسرار صاحب کی ایک حیثیت ہے، اللہ نے ان سے ایک کام لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے قرآن کی خدمت لی ہے الحمدللہ. تو اب دنیا کو بھی پتہ ہے کہ یہ وہ شخص ہے، شخصیت ہیں جن کو لوگ چاہتے ہیں. مجھے معاف کیجیے گا میں اچھا جملہ استعمال نہیں کر رہا. اب ڈاکٹر اسرار صاحب ایک کموڈٹی بن گئے ان لوگوں کے لیے، کمائی کا دھندا، کمائی کا ذریعہ بن گئے معاذ اللہ. یہ وہ شے ہے کہ جس سے ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. اور اگلی بات جو ہم اپنے ناظرین کے سامنے رکھنا چاہیں گے، ویسے یاد دہانی کے لیے ہم نے ان چیزوں کو کچھ عرصے پریمپٹ کر کے باقاعدہ ایک پورا نوٹیفیکیشن آپ کہہ لیں، سرکولر کہہ لیں، اناؤنسمنٹ کہہ لیں، ہماری ویب سائٹ پر، ہمارے سوشل میڈیا پیجز پر، جتنے فورمز ہمارے تنظیم اسلامی کے اور انجمن خدام القرآن کے آفیشیل ہمارے فورمز ہیں، سب پر ہم نے وہ اس میں ڈسکلیمر بھی ہے اور اس میں پریکاشنز کا معاملہ بھی ہے. آپ اس کو اناؤنسمنٹ کہہ لیں، آپ اس کو سرکولر کہہ لیں، آپ اس کو نوٹس کہہ لیں، جس میں ہم نے گزارش کی ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی کا استعمال بڑھ رہا ہے، اور ٹیکنالوجی کا غلط استعمال بھی بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، اور کچھ بھی کیا جا سکتا ہے، کسی کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے. تو خدا را اگر کوئی ایسی ویڈیو یا ایسا کانٹینٹ آپ کے سامنے، ہمارے ناظرین کے سامنے، ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کرنے والوں کے سامنے آتا ہے، تو یقیناً میں پورا یقین رکھتا ہوں الارم اندر سے ضرور بجے گا کہ یہ بات ڈاکٹر اسرار صاحب نہیں کہہ سکتے، یہ غلط ان کی طرح منسوب کیا جا رہا ہے. لیکن پھر بھی اگر کوئی شک آ رہا ہے، کوئی شبہ آ رہا ہے، تو بھائی وی اون ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ. میرا آپ کو کہیں شک آ رہا ہے، کوئی شبہ آ رہا ہے، یا کوئی اس طرح کا کانٹینٹ، آڈیو، ویڈیو، امیج، ادروائز کچھ بھی آپ کے سامنے آ رہا ہے، آپ ہم سے رابطہ کیجئے. ہمارے آفیشیل پیجز اویلیبل ہیں، ہمارے آفیشیل کانٹیکٹ نمبرز اویلیبل ہیں. ہمارے ناظرین میں سے کسی کو اس طرح کا کوئی شبہ، ڈاؤٹ اگر آتا ہے، وہ ہم سے رابطہ کریں تو ہم بتا سکیں گے صاحب یہ آرٹیفیشلی اس کو مینیپولیٹ کیا گیا، یہ اے آئی کے استعمال کے ساتھ اس کو غلط ریپرزینٹ کیا گیا، اور اگر کچھ ایک دو جملے ڈاکٹر صاحب کے اوریجنل بھی لیے گئے تو یہ پورا ویڈیو یہ ہے، پورا خطاب ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ موجود ہے. خدا را ہم سے رابطہ کریں، ہم ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ہم ان کو اون کرتے ہیں 100%، ہم ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں 100% الحمدللہ. ہمارے آفیشیل پیجز، کانٹیکٹ نمبرز موجود ہیں، اس پر رابطہ کر لیا جائے. اب اس میں ایک سے بتاؤں کہ تقریباً 1 لاکھ سے اوپر چینلز ہیں جو ڈاکٹر صاحب کا کنٹینٹ
یوز کر رہے ہیں. ذرا ریپیٹ کر دیں. 1 لاکھ سے اوپر یہ سوشل میڈیا پہ چینلز ہیں. جی, یہ یوٹیوب کے چینلز کی بات, صرف یوٹیوب کے, صرف یوٹیوب کی بات ہو رہی ہے. اور اس میں سے بہت سو پہ ہم نے نظر رکھی بھی ہوئی ہے. ظاہری بات ہے اس کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے ہمارے پاس جس کی نظامت میرے پاس ہے, اور ہم اس پہ ہم نظر بھی رکھتے ہیں. لیکن بہرحال لوگوں کا جو اس میں جو ہے نا ہوس جو پیسے کمانے کی ہے, وہ ان کو اس لیول تک لے جاتی ہے کہ اخلاقی لحاظ سے وہ اب سمجھ نہیں آتی کہ بھائی تم ایک دیندار بندے کے حوالے سے تم ویڈیو بنا رہے ہو, تم اس کے اوپر تھمبنیل کتنے بے حیائی والے دے رہے ہو, بےہودہ قسم کے بےہودہ تھمبنیل دے رہے ہو, اندر کچھ موجود نہیں ہے ویسا, بس تھمبنیل دی تاکہ لوگ تمہیں اٹریکٹ کلک کریں گے تو تمہیں پیسے ملیں گے. تو ہم نے بہت سے ایسے چینلز کو اسٹرائک آؤٹ کیا الحمدللہ. لیکن ڈاکٹر اسرار صاحب نے 1% رائلٹی کے نام پہ نہ کبھی لیا, نہ ہم نے کبھی لیا, اور جب دنیا سے گئے تو 1% چھوڑ کر نہیں گئے. ان کے بیٹے بیٹھے ہوئے, لیکن میں عرض کر رہا ہوں جو کچھ ان کے پاس تھا لوگوں نے خیر کے تعاون کے لیے دیا, وہ ایک ٹرسٹ کے اندر سب انہوں نے رکھ دیا, اور اس ٹرسٹ کا نام دین حق ٹرسٹ ہے. وراثت کے مسئلہ جب پیش آئے تو ہمارے ہاں جو علماء مسائل بیان فرماتے ہیں, ان کے سب سے مشکل مسائل جو ہیں وراثت کے بارے میں, اور بعض بڑے بڑے مدارس میں بھی وہ باہر سے کسی بڑے مفتی صاحب کو بلواتے ہیں میراث کے مسائل سمجھانے کے لیے. پیچیدہ مسائل نمبر 1. نمبر 2, پریکٹیکلی کیا ہے, ہم بھی جب قرآن پاک کا ترجمہ کرتے ہیں تو اس مقام پر آتے ہیں سورہ نساء آیت نمبر 11 اور 12 میں اللہ تعالیٰ نے احکام بیان کیے ہیں, اور 13 اور 14 میں اللہ نے بتایا کہ جو ان احکام کی پاسداری کرے اس کے لیے جنت, اور جو ان کی پاسداری نہ کرے اس کے لیے جہنم. میں عرض کرتا ہوں اس میں مزید انشاءاللہ. تو جب ہم اس مقام پر پہنچتے تو اصولی بات ہم بیان کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں بھائی میرے گھر میں بھی مسئلہ پیش آئے گا, میں بھی مفتی حضرات سے مسئلہ لکھ کر معلوم کر لوں گا. بعض معاملات سادہ ہوتے ہیں, ایک جگہ سے پوچھ لیں. بعض مرتبہ معاملات پیچیدہ ہوتے ہیں تو ریکمنڈیشن ہوتی ہے کہ 2 یا 3 جگہ سے پوچھ لیں. اور ایسے بھی کیسز سامنے آئے کہ ایک مفتی صاحب نے ایک مسئلہ بیان کیا اور پوچھنے والے نے ایک اور جگہ سے بھی پوچھا, انہوں نے دوسرا بیان کیا, تو انہوں نے جا کے پہلے مفتی صاحب کو بتایا کہ جی میری غلطی تھی, ان دوسرے مفتی صاحب کی بات صحیح ہے. جو مسئلہ پیش ہے تو معلوم کر لیں. اب آ جائیں ہمارے اس کے بارے میں کوتاہی کا معاملہ ہے. دیکھیے قرآن کریم میں نماز کی رکعتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا, لیکن میراث کے حصوں کا ذکر کیا ہے. والدین کا اتنا ہوگا, اولاد کا اتنا ہوگا, شوہر کا اتنا ہوگا, بیوی کا اتنا ہوگا, بہن بھائیوں کا اتنا ہوگا. اس کو اللہ نے اس قدر اہمیت دی ہے, اور اس کو فریضہ کہا ہے, اللہ کی طرف سے فرض ہے. اسی لیے میراث کے مسائل کو علم الفرائض بھی کہا جاتا ہے, اتنا اہم ہے. اور میں عرض کر رہا تھا کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 11 اور 12 میں حصے اللہ نے متعین فرمائے. 13 اور 14 میں اللہ فرماتے ہیں جو ان احکام کے پاس, بلکہ ان کو حدود اللہ کہا گیا, اللہ کی حدود ہیں یہ میراث کے احکامات بھی, اور فرمایا کہ جو ان کی پاسداری کرے اس کے لیے جنت, اور جو ان کی خلاف ورزی کرے اس کے لیے جہنم کا معاملہ. اب آئی اصل سوال کی طرف, جو بھی ان کا فقہی مسئلہ وہ علماء سے پوچھ لیں گے انشاءاللہ حصے وغیرہ کے بارے میں. اصل سوال ہے کہ جناب بہنیں معاف کر دیتی ہیں ہمارے ٹرینڈ کے مطابق, تو ہمارا ٹرینڈ تو غلط ہے. ہمارا ٹرینڈ تو یہ کہ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بہنوں کا حصہ ہے ہی نہیں, معاذ اللہ, بیٹیوں کا حصہ ہے ہی نہیں, معاذ اللہ, بیوہ بھاوج ہے اس کا حصہ ہے ہی نہیں, معاذ اللہ, بھائی کا انتقال ہو گیا اس کی جو بیٹی ہے نہیں بھتیجی ہیں ان کا تو حصہ ہے ہی نہیں, وہ تو ہمارا حصہ ہے, معاذ اللہ. اور اسی طریقے سے بہن بھانجیاں جو ہیں ان کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے, معاذ اللہ, کوئی نہ کوئی لوٹ جاتا ہے اس کو. یہ ہمارا ٹرینڈ ہے, یہ حرام ہے ہمارے دین میں. کسی کا حصہ بڑی سخت وعید احادیث میں آئیں. وہ جو مشہور حدیث ہے کہ جو کسی کی زمین پر قبضہ کر رہا ہے وہ گویا کہ جہنم کے انگارے لے رہا ہے. تو اب بہنوں کا حصہ مارا جا رہا ہے, بیٹیوں کا حصہ مارا جا رہا ہے, بیوہ بھاوج کا حصہ مارا جا رہا ہے, یہ جہنم کے انگارے ہیں. وہ جی بہنوں نے معاف کر دیا, یہ تصور بالکل غلط ہے. میں نے فتاویٰ دیکھے اس بارے میں, کیونکہ ہم تو مفتی نہیں ہیں. فتاویٰ میں یہ بات بیان کی گئی, اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ بہنوں نے معاف کر دیا ہے تو آپ پہلے وہ میراث کا حصہ ان کے ہاتھ میں دے دیں. جب ان کے ہاتھ میں آگے اب ان کی مرضی ہے تو 90% تو کوئی واپس نہیں کرے گا, اغلب یہی ہے. لیکن اگر کوئی بہن ایسی ہو اپنے بھائی کو دینا چاہے, ہاتھ میں دے دیں, اب اس کا اختیار ہے, اس کی ملکیت میں دے دیں. اب وہ جس کو چاہے دے, وہ چاہے بھائی کو واپس کر دے, چاہے اس کے بچوں کو دے دے, کسی کو بھی دے دے, لیکن ان کے ہاتھ میں دیں. پھر اگر وہ معاف کر کے آپ کو دیتی ہیں یا کہتی چلو تم رکھ لو تو گنجائش بنتی ہے. یہ جو ہم نے ٹرینڈ بنا لیا ہے اس ٹرینڈ کے مطابق قطعاً درست نہیں ہے, اور ان کے حوالے کرنا چاہیے. پھر اپنی مرضی سے وہ جو چاہیں کرے اس کے بعد. اصل میں دیکھیں نا, جب پتہ چلتا ہے کہ بہنیں حصہ مانگ رہی ہیں تو بھائیوں کے تیور بدل جاتے ہیں. ابھی تو دیا ہی نہیں نا, اور بھائیوں کے اس بدلے ہوئے تیور کو دیکھ کے بہنیں ڈر جاتی ہیں اور کہتی ہیں چلو رہنے دو. صحیح. یعنی اب ہمارے یہاں عموماً جو معاملہ جو ہے وہ یہ ہے اصل میں, جو کہ اور بات بالکل صحیح ہے, ایک دفعہ آپ ان کی ملکیت میں دیں
ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ ان سے پوچھیں, اگر وہ دیتی ہے تو آپ لیں, اور اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کون دیتے ہیں. اچھا, یہ تو کوئی بھی وارث ہو سکتا ہے نا, یعنی ایک والد کا انتقال ہوا, دو بیٹے دو بیٹی ہیں, چاروں کو حصہ مل گیا. اب ہو سکتا ہے بھائی کہتا ہے میں, چلے مشہور ایک واقعہ ہے, بہت بڑے ڈاکٹر ہیں کراچی کے, ہمارے دروس میں بھی آئے, نام لینے کی ضرورت نہیں, بڑے کمال کے آدمی. فون آیا, شجاع بھائی السلام علیکم. السلام. وہ ابا جان کا انتقال ہو گیا ہے اور میرے پاس تو ماشاء اللہ بہت ہے, کیا میں اپنا حصہ بہنوں کو دے سکتا ہوں؟ اب آپ سوال سنیں. ڈاکٹر صاحب بالکل دے سکتے ہیں, کوئی مسئلہ ہی نہیں. تو وہ تو بیٹا بھی, یعنی دو بھائی دو بہنیں ہیں نا, ہو سکتا ہے کوئی بھائی بہن کو دے دے, وارث کے ہاتھ میں آ جائے, پھر بڑا بھائی ہو سکتا ہے چھوٹے بھائی کو دے دے, بہن کو دے دے. ممکن ہے بہن کا بھائی میرا شوہر کماتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں, تو زیادہ ہاتھ میں دے دیں, اس کے بعد وہ کرے. اچھا, بہنوں کے والے سے ایک اور تصور بھی ذہن میں, ابا نے شادی کے موقع پہ ان کے اوپر خرچہ کیا تھا, یہ بھی تو تصور ہے نا, جہیز دیا تھا. وہ ہندو والوں کا تصور جو ہے دھان دہیج, جس کو بانی محترم ڈاکٹر اسٹار صاحب فرماتے تھے, تو ایک تصور ہے کہ اس کو تو بہن کو شادی میں ہم نے جہیز دے دیا. وہ بھائی جہیز کا کوئی تصور نہیں. شادی کے موقع پہ لڑکی کے ماں باپ پر یا بیٹی کے ماں باپ پر, بہن کے بھائیوں پر 1 روپے کا خرچہ نہیں. اس کو تم رخصت کرو, تمہاری ذمہ داری باپ ہونے کے ناطے. لیکن اگر خرچہ کر بھی دیا تب بھی نہیں, تب بھی وہ وراثت میں سے منہا نہیں ہو سکتا. تصور ہی نہیں, وراثت سے اس کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں. چاہے بالکل آپ نے بجا لقبہ دیا, چاہے خرچہ آپ نے کیا ہے یا نہیں کیا ہے, اس کا کوئی تعلق وراثت سے نہیں ہے. جو اللہ نے حصے معین کر دیے وہ اللہ کی حدود ہیں, وہ اس کو دینا پڑے گا. دے دیا آپ نے, اب چاہے وہ بیٹا کسی کو دیتا ہے, بیٹی کسی کو دیتی ہے, وہ ان کا چوائس. اچھا, اس میں ایک اور ایلیمنٹ آتا ہے, ڈسکشن ہو رہی ہے نا, کہ یہ جو مثال کے طور پر جناب بیٹی کو جب شادی کی تو جناب سپوز 1 کروڑ جائیداد اپنی کو ایویلیویٹ کیا, بیٹی کے حوالے کر دیا کہ بھائی تم لے لو. تو اب یہ اس کو جو دے دیا, تب بھی بیٹی وراثت سے محروم نہیں ہوگی. ایک اس پہ اور چیز ایڈ کر لیں, اگر 4 بچے ہیں تو زندگی میں اگر دے رہے ہیں تو چاروں کو دینا چاہیے. یہ جو ہبہ ہے, یہ تحفہ ہے, یہ برابر دینا ہوگا. یہ اس کی لزوم ہے یا اس کا؟ نہ, ہاں اس کا لزوم ہے. اگر یعنی ایک بیٹی کو دیا ہبہ میں, تحفہ دیا, اور باقی دوسری بیٹی کو نہیں دے رہے, تو یہ تو تقسیم ہو گئی. اللہ کے رسول نے منع فرمایا اس چیز سے. تو اگر زندگی میں دے اور اولاد کو برابر دیں, چاہے وہ ایک بیٹی کا, اگر آپ نے سوال کے میں کہوں نہیں, اگر دوسری بیٹی بھی ہے, تیسری بیٹی بھی ہے, بیٹا بھی ہے, زندگی میں دے رہے ہیں تو برابر دینا ہوگا. یہ ہدیے کا معاملہ, اور اس کا کوئی تعلق نہیں. میراث کا معاملہ کب آتا ہے؟ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر فرما دیے. زندگی میں اگر دے رہے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ برابر تقسیم کرنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا جناب, جزاک اللہ. بہت بنیادی بات ہے. نمبر 1, اعمال کی قبولیت کے لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے. ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام دعا سکھا رہے ہیں, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ایک بات. اور اپنے اعمال میں حسن پیدا کرنا, اس کے لیے بھی دعا اللہ کے رسول نے سکھائی صلی اللہ علیہ وسلم. ہر نماز کے بعد اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر کے لیے اور اپنے شکر کے لیے اور اپنی عمدہ عبادت کے لیے. اگلی بات, اکیلے آدمی کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے, ماحول میں بڑی آسانی ہوتی. تو ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب بھی فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ سوسائٹی ود ان سوسائٹی, اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے. تو رمضان چلا کہ اب سوسائٹی نہیں, ماحول نہیں ہے, تو بھائی ماحول میں جڑیں, دینی اجتماعیت میں جڑیں, تو وہاں سیکھنے کا سکھانے کا عمل بھی ہوتا ہے, یہ چیزوں کی یاد دہانی بھی ہوتی ہے, اور ہم اپنے سے بہتر لوگوں کو دیکھیں گے. حدیث میں آتا ہے نا, دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو, دنیا کے امور میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو. جب میں دین میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھوں گا تو اپنی موجودہ نیکی پر میں مطمئن نہیں ہوں گا, اور مزید آگے بڑھنے کا شوق مجھ میں پیدا ہوگا انشاءاللہ. اچھا, 2 باتیں, فرائض و واجبات پر تو عمل, اور ممنوعات اور حرام کردہ باتوں سے بچنا, یہ تو بیس لائن ہے. وہ کہتے ہیں نا پاسنگ مارکس, یہ تو کرنا ہے. اس کے بعد جو مزید بنا ہے, اس کے علاوہ ہے, اس میں پھر جو ہے وہ گنجائش ہے کہ اگر کبھی کمی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں. اچھا, لوگ کیا کہیں گے, یہ جملہ کئی اعتبارات سے آتا ہے نا. شادی کو اگر ہم سادی کر دیں, شادی کو 3 نقطوں کے بغیر سادی کر دیں, لوگ کیا کہیں گے. اور پتہ نہیں کہاں جملہ چلتا ہے, ایک کو راضی کرنا آسان ہے, بہت سو کو راضی کرنا مشکل ہے, اور اللہ بہت تھوڑے پر بھی راضی ہو جاتا ہے, بندے راضی نہیں ہوتے. ایسے تمام مواقع پر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کیا کہے گا. تو انشاءاللہ اندر سے جواب آیا کہ نہیں مجھے یہ کام کرنا ہے. لوگ گئے ایک طرح, میں نے جواب اللہ تعالیٰ کو دے پہلی وقت. لیکن اسی معاشرے میں ہزاروں کی تعداد میں ایسی خواتین ہیں جو عبایا بھی لیتی ہیں, میں تو ان کو سلوٹ کرتا ہوں
کہ کراچی کی جون جولائی کی گرمی اور لاہور کا حبس کا سیزن اگست سپٹمبر کا، اس میں بھی اللہ کی بندیاں وہ عبایا بھی یا برقع بھی اور کوٹ بھی اور نقاب بھی سب کچھ، اور الحمدللہ رب العالمین اسی صدی کی خواتین ہے نا، 2025 کی ہم بات کر رہے ہیں، تو ان کو تھوڑی سی ہمت پکڑنے کی ضرورت ہے. یعنی اس کائنات میں سب سے پاکیزہ ترین خواتین وہ ہیں جو رسول اللہ کے گھرانے میں تھی صلی اللہ علیہ وسلم. تو بی بی فاطمہ الزہرا کی چادر، ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا لباس اور ان کا نقاب بخاری شریف میں آتا ہے، ان کو سامنے رکھیں انشاءاللہ. اور اپنے دائیں میں دیکھیں بہت سی خواتین آپ کی طرح ہیں جو ماشاءاللہ ممکن ہے وہ ڈاکٹرز بھی ہوں یا میڈیکل اسٹاف بھی ہوں، مگر وہ سب کا اہتمام کرتی ہیں. اب ایک بات میں کہہ دیتا ہوں جن کے لیے بڑی آسان ہے، بھائی ڈاکٹرز تو ماسک ویسے ہی لگاتے ہیں. اچھا، میڈیکل یعنی ایک بہت مجھے یاد ہے کرونا نے تو بہت سے مردوں کو کروا دیا، چاہے جائے کہ عورت کا مسئلہ ہو. بڑا ایک زبردست امیج آیا تھا، شاید فرانس کا تھا، ایک نوجوان لڑکی تھی مسلمان یقیناً، وہ اس نے اسکارف لیا اور اس نے میڈیکل ماسک لگایا ہوا تھا، اور کسی نے نیچے اردو میں تبصرہ رکھا، لکھا روک سکتے ہو تو روک لو کیونکہ نقاب پر پابندی ہے نا. اس نے کہا میڈیکل ماسک کو کون روکے گا، اور اینتھراکس آیا تھا، پھر یہ کورونا آ گیا، مردوں کو نقاب کروا دیا، باقی کیا مسئلہ رہ گیا. تو ہمارے ہاں تو ڈاکٹرز، میل ڈاکٹرز لگاتے ہیں نا، سارا میڈیکل اسٹاف لگاتا ہے. چلیں میں ان کو ترغیب دلا رہا ہوں، اس سے آغاز کریں، کل نقاب بھی ہو جائے گا انشاءاللہ.